ششم یہ ہے کہ افطار کے بعد دل میں خوف اور امید کے ملے جلے خیالات ہوں، اس لیے کہ روزے دار یہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ مقبول ہوا ہے یا نہیں، نیز یہ کہ اسے مقربین کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں جو غضب الہی کے مستحق ہیں۔ ہر عبادت سے فراغت کے بعد یہی تصور ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں اور کھیل کود میں مصروف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو مخلوق کے لیے سبقت کرنے کا میدان قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور کامیاب قرار پائے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور ناکام ٹھہرے۔ تعجب ہے کہ ان لوگوں پر جو آج کے دن ہنسی میں مصروف ہیں، خدا کی قسم اگر حقائق منکشف ہونے لگیں تو کامیاب کو اتنی خوشی ہو کہ وہ اس کھیل میں مصروف نہ ہو سکے اور ناکام کو اتنا غم ہو کہ اسے ہنسی نہ آئے۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، روزہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ یہ 6 امور ہیں جن کا تعلق روزے کے باطنی شرائط سے ہے۔ یہاں ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص پیٹ اور فرج کی شہوتوں سے باز رہے اور ان باطنی شرائط کی پابندی نہ کرے تو فقہا ایسے شخص کے روزے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی رائے فقہا کی رائے سے مختلف کیوں ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا ظاہری شرائط کا اثبات ایسے دلائل سے کرتے ہیں جو باطنی شرائط کے سلسلے میں ہمارے بیان کیے ہوئے دلائل سے کمزور ہیں، خاص طور پر غیبت اور جھوٹ وغیرہ کے سلسلے میں۔ لیکن کیونکہ فقہا ایسے ہی احکام بیان کرتے ہیں جن میں دنیا پرست غافلین آسانی سے داخل ہو سکیں، اس لیے وہ بہت سی ایسی باتوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں جنہیں علماء آخرت صحیح نہیں کہتے۔ دراصل علماء آخرت کے نزدیک صحبت کے معنی ہیں قبول ہونا، صحت کے معنی ہیں قبول ہونا، اور قبول سے وصول الی المقصود یعنی مقصود تک پہنچنا مراد ہے۔ چنانچہ علماء آخرت روزے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمدیت یعنی بھوک اور پیاس کا نہ ہونا کا ظہور ہو، اور شہوت نہ ہونے میں اس کی مشابہت فرشتوں سے ہو۔ لیکن کیونکہ انسان نہ تو محض چوپایا ہے کہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے، بلکہ وہ اپنے نور عقل سے شہوتوں کا قلع قمع کرنے پر قادر ہے، اور نہ فرشتہ ہے کہ اس پر شہوتوں کا غلبہ نہ ہو۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اس پر شہوتیں غالب ہیں، اور اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمر بھر ان شہوتوں کے خلاف مجاہدہ کرتا رہے۔ چنانچہ اگر شہوات کے مقابلے میں ناکام رہتا ہے تو اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے اور جانوروں کے زمرے میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگر شہوات کے مقابلے میں فتح یاب رہتا ہے تو اسے اعلیٰ علیین میں جگہ ملتی ہے اور فرشتوں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اس لیے جو شخص فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی عادتیں اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ہم شکل کا قریب بھی قریب ہوتا ہے، اور یہ قرب مکان اور فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ صفات اور عادات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اگر باب عقل اور اہل دل کے نزدیک روزے کی روح اور مقصد یہ ہے جو بھی بیان کیا گیا، تو ایک کھانے یعنی دوپہر کے کھانے میں تاخیر کرنے اور 2 وقت کا کھانا ایک ساتھ کھا لینے میں کیا فائدہ ہے، جبکہ دن بھر دوسری شہوتوں میں مبتلا رہا۔ اگر اس طرح کا روزہ بھی مفید ہے تو پھر اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں؟ کم من صائم لیس له من صوم الا الجوع والعطش، یہ حدیث ابھی گزری ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کا سونا اور افطار کرنا کتنا اچھا عمل ہے، اور بے وقوفوں کا جاگنا اور روزہ رکھنا کتنا برا ہے۔
اہل یقین اور اصحاب تقوی کا ذرہ برابر عمل بے وقوفوں کے پہاڑ برابر عمل سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزے دار ہیں۔ افطار کرنے والے روزے دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور پھر روزہ افطار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور روزے دار افطار کرنے والے وہ ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے اعضاء گناہوں سے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ روزہ کے اصل معنی اور اس کی حقیقی روح سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص کھانے پینے اور جمع کرنے سے بچا رہے اور گناہوں میں ملوث رہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں اپنے اعضاء وضو پر 3 بار مسح کر لے۔ ظاہر میں اس نے عدد کی موافقت کی ہے لیکن اس نے وضو کا عمل مقصود چھوڑ دیا ہے۔ وضو کا اصل مقصود دھونا ہے، 3 کا عدد نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی اور ایسے ہی واپس کر دی جائے گی۔ جو شخص کھانے کے ذریعے افطار کرے اور اعضاء کو گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں ایک مرتبہ اعضائے وضو دھوئے۔ اس کی نماز انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی کیونکہ اس نے وضو کے اصل مقصد کی تکمیل کی ہے، اگرچہ درجہ افضلیت 3 بار دھونا حاصل نہیں کیا ہے۔ اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اور اعضاء سے بھی روزہ رکھے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں 3 مرتبہ اپنے اعضاء دھوئے۔ یہ شخص اصل اور افضل دونوں کا جامع ہے اور یہی درجہ کمال بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم امانہ، اور یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو مکارم الاخلاق میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ روزہ ایک امانت ہے، تم میں سے ہر شخص اپنی امانت کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 58۔ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔ اس کے بعد اپنے کانوں اور آنکھوں پر دست مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا، السمع امانۃ والبصر امانہ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ سننا امانت ہے اور دیکھنا امانت ہے۔ اگر سننا اور دیکھنا امانت نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر تم میں سے کوئی لڑنے جھگڑنے پر آمادہ نظر آئے تو تم اس سے کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی میں اپنی زبان سے امانت سمجھتا ہوں اور امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تجھے جواب دے کر میں کس طرح اس امانت کو ضائع کر دوں؟ اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہے، ایک گری ہوتی ہے اور ایک اس کا چھلکا۔ ہر چھلکے اور گری کے درمیان بہت سے درجات ہیں، ہر درجے میں بہت سے طبقات ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے مغز اختیار کرو، چاہے چھلکے پر قناعت کرو، چاہے بے وقوفوں کے ساتھ الگ ہو جاؤ، چاہے زمرہ اہل عقل و دانش میں شامل ہو جاؤ۔